अपने चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं। क्या हाल चाल हैं दोस्तों, खैरियत से हैं, ठीक ठाक। मैं आज आपके लिए लाया हूँ एक बहुत ही खूबसूरत कहानी, पुराने कपड़ों में उम्मीद। शहर की बुलंदोबाला इमारत के सामने एक दुबला पतला शख्स खड़ा था। सुबह की हल्की हल्की धूप इसकी आंखों पर पड़ रही थी, मगर इसके चेहरे पर अजीब सी घबराहट लिखी थी। इसकी शलवार कमीज साफ ज़रूर थी, मगर पुरानी, रंग पीला पड़ चुका था और जूते कई बार की टांकों के बावजूद अपनी उम्र का पता दे रहे थे। वो बार बार अपने हाथों को आपस में मलता, माथे पर पसीना साफ करता और सामने लगे शीशे के दरवाजे को देखता रहा। अंदर जाने की हिम्मत करके फिर पीछे हट जाता। इर्द गिर्द दूसरे उम्मीदवार कीमती सूटों, चमकते जूतों और महंगी घड़ियों में मलबूस थे। वो सब पुरएतमाद नज़र आ रहे थे, जैसे नौकरी पहले ही इनकी हो। इस शख्स का नाम वालिद था। गुर्बत ने इसकी जवानी के रंग चूस लिए थे, लेकिन आंखों में आज भी उम्मीद की एक चमक बाकी थी। इसने दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह, ये कदम मेरी माँ की दुआ और बेटी की मुस्कुराहट के लिए हैं, मुझे नाकाम ना करना। ये कहकर इसने भारी कदमों के साथ दरवाज़ा खोला। घर का मंजर, इस मंजर से ज़रा पीछे चलें तो तस्वीर का वाज़िया हो जाती है। वालिद का घर शहर के एक पुराने मोहल्ले में था। तंग गलियों, टूटी फूटी दीवारों और बोसीदा छत वाले मकान में इसकी दुनिया बसी हुई थी। गुर्बत के बावजूद वहाँ दो चीज़ें बेहद कीमती थीं, माँ की दुआएं और बेटी की मासूम मुस्कुराहट। माँ सफ़िया बीबी एक ज़ईफ़ औरत थी। थके हारे चेहरे के बावजूद इसकी ज़ुबान पर हमेशा दुआ रहती। वो रात गए भी उठकर अल्लाह से फ़रियाद करती, परवरदिगार, मेरे बेटे की तकदीर बदल दे, इसे इज़्ज़त वाली रोज़ी अता कर। घर की रौनक वालिद की 10 साला बेटी आयशा थी। आंखों में मासूम ख्वाब बसे थे। जब वालिद दिन भर की मजदूरी से थका हारा आता तो आयशा उसके गले लगकर कहती, अब्बू, आप थके हुए नहीं लगते, आप तो सबसे ताकतवर हैं। ये छोटी छोटी बातें वालिद के लिए ऑक्सीजन का काम करती। खबर और फैसला। एक दिन उसके दोस्त नदीम ने कहा, वालिद, शहर की एक बड़ी कंपनी में नौकरियां निकली हैं, तनख्वाह अच्छी है, सहूलतें अलग, तू अप्लाई कर ले। ये सुनकर वालिद के दिल में एक चिंगारी सी जाती, मगर फ़ौरन ही इसने अपने कपड़ों की तरफ देखा। पुरानी शलवार कमीज़, जूते कई बार की मुरम्मत शुदा, ये सब इसके सामने खड़े थे, जैसे कह रहे हों, ये दुनिया तेरे लिए नहीं। उस रात नींद उसकी आंखों से कोसों दूर रही। कमरे में अंधेरा था, मगर माँ को बेटे की बेचैनी महसूस हो गई। बेटा क्या सोच रहा है? वालिद ने आहिस्ता से कहा, अम्मी, कल इंटरव्यू है, मगर मेरे पास पहनने को कुछ ढंग का नहीं। मैं डरता हूँ लोग मजाक उड़ाएंगे। माँ ने इसके सर पर हाथ रखा और नरमी से कहा, बेटा, लोग क्या सोचते हैं ये अहम नहीं, असल चीज़ तेरा यकीन है। याद रख, दुआ लिबास से ज़्यादा ताकत रखती है। आयशा भी नींद से जाग गई। इसने मुस्कुरा कर कहा, अब्बू, कल आप इंटरव्यू दें तो सोचना कि मैं आपके साथ बैठी हूँ। आपकी जीत मेरी दुआ है। ये सुनकर वालिद की आंखों में नमी आ गई। सुबह की तैयारी। अगली सुबह उसने पुरानी शलवार कमीज़ को अच्छी तरह धोकर इस्त्री किया, जूतों पर पॉलिश की और बाल आईने के सामने संवारे। आईने में अपना अक्स देखते हुए इसने खुद से कहा, मैं गरीब ज़रूर हूँ, लेकिन इज़्ज़तदार हूँ। आज का दिन मेरी किस्मत बदल सकता है। और यूं वो अपने ख्वाबों और खौफ को दिल में लिए शहर की इस बुलंद इमारत के दरवाजे तक जा पहुँचा, जहाँ से कहानी का आगाज़ हुआ। वालिद ने कांपते हाथों से दरवाज़ा धकेला और आहिस्ता से अंदर कदम रखा। कमरा ठंडी हवा से भरा हुआ था। एयर कंडीशन की खनकी ने एक लम्हे को इसके पसीने को मंजमद कर दिया। सामने लंबी मेज़ पर 3 अफराद बैठे थे। एक अधेड़ उमर साहिब, एक ऐनक पहने सख्त मिजाज खातून और एक नौजवान अफसर जो हर लम्हा कागज़ों पर कुछ लिख रहा था। कमरे में खामोशी छा गई, जैसे वक्त थम गया हो। वालिद ने नज़रें झुकाकर इस्लाम किया। अस्सलामु अलैकुम। अधेड़ उमर साहिब ने हल्की सी गर्दन हिलाई। जी, तशरीफ़ लाइए। कुर्सी पर बैठे हुए वालिद को लगा जैसे कुर्सी उसका बोझ संभालने से इनकारी हो। इसके पुराने कपड़ों ने कमरे के माहौल में वाज़िया फ़र्क पैदा कर दिया।
باقی امیدوار جو باہر انتظار کر رہے تھے وہ سب سوٹ ٹائی میں تھے، مگر یہاں ایک شخص عام سی شلوار قمیض میں بیٹھا تھا۔ اینک والی خاتون نے فائل کے اوراق پلٹے اور سرد لہجے میں پوچھا، آپ کا نام؟ جی والد احمد۔ تعلیم؟ میٹرک کے بعد حالات اجازت نہ دے سکے، لیکن پڑھائی کبھی چھوڑی نہیں، خود مطالعہ کرتا رہا ہوں اور کئی ہنر سیکھے ہیں۔ خاتون نے تیوری چڑھائی۔ نوجوان افسر نے نوٹ کیا۔ ادھیڑ عمر صاحب نے نرمی سے پوچھا، آپ کے پاس تجربہ کتنا ہے؟ والد نے گہری سانس لی اور کہا، تجربہ شاید آپ کے حساب سے کم ہو، لیکن محنت کرنے کا عزم سب سے زیادہ ہے۔ چھوٹی چھوٹی مزدوریاں کیں، دکان پر حساب کتاب کیا، سائیکلیں مرمت کی، جو بھی موقع ملا دیانتداری سے کیا۔ اس کے لہجے میں سچائی تھی۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے سکوت چھا گیا۔ نوجوان افسر نے پہلی بار اوپر دیکھا اور اس کے چہرے کو غور سے دیکھا، شاید اسے وہ الفاظ عام نہیں لگے تھے۔ خاتون نے پھر پوچھا، آپ کے پاس اچھے کپڑے تک نہیں ہیں، آپ سوچتے ہیں کہ یہاں کے ماحول میں ایڈجسٹ کر پائیں گے؟ یہ جملہ والد کے دل کو تیر کی طرح لگا۔ اس نے لمحہ بھر کو اپنی ماں اور بیٹی کے چہرے کو دیکھا، پھر آہستہ مگر پر اعتماد لہجے میں کہا، کپڑے بدلنا آسان ہے مگر کردار اور دیانت بدلنا مشکل۔ اگر موقع ملا تو میں وہ کر دکھاؤں گا جو شاید کوئی مہنگا سوٹ پہننے والا بھی نہ کر سکے۔ یہ جواب سن کر نوجوان افسر نے قلم میز پر رکھا اور ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ ادھیڑ عمر صاحب نے بھی سر ہلایا جیسے کچھ سوچ رہے ہوں۔ کمرے کی فضا بدلی۔ سوالات اب رسمی نہ رہے تھے بلکہ عملی زندگی پر ہونے لگے۔ والد نے ہر سوال کا جواب سچائی اور ایمانداری سے دیا۔ اس نے بتایا کہ کس طرح اس نے محلے میں بچوں کو مفت پڑھایا، کس طرح مزدوروں کے ساتھ کتابیں پڑھتا رہا، کس طرح اس نے ہمیشہ عزت کو پیسے پر ترجیح دی۔ انٹرویو کے اختتام پر ادھیڑ عمر صاحب نے کہا، والد صاحب آپ کا وقت دینے کا شکریہ، ہم آپ کو اطلاع دیں گے۔ والد نے سلام کیا اور اٹھ کر باہر نکل گیا۔ اس کا دل ابھی بھی دھڑک رہا تھا، قدم بھاری مگر دل میں ایک عجیب سی روشنی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، میں نے اپنا فرض ادا کر دیا، باقی اللہ کی مرضی۔ انتظار کا لمحہ۔ باہر آ کر والد نے آسمان کی طرف دیکھا، ہلکی سی ہوا چل رہی تھی، دل میں سکون تھا کہ اس نے سچائی چھپائی نہیں۔ باقی امیدوار ابھی بھی اپنی چمک دھمک میں لگے تھے، مگر والد نے محسوس کیا کہ اس کی ماں کی دعا اور بیٹی کی معصوم مسکراہٹ اس کے ساتھ ہے۔ گھر لوٹتے ہوئے اس کے ذہن میں بار بار انٹرویو کے سوالات اور اپنے جوابات گونج رہے تھے۔ کبھی دل کہتا شاید وہ لوگ میرا مذاق اڑائیں گے، کبھی دل کہتا شاید وہ لوگ میری سچائی کو پہچان گئے ہوں گے۔ گھر پہنچا تو عائشہ دوڑ کر اس کے گلے لگ گئی۔ ابو کیسا رہا؟ آپ تو جیت گئے نا؟ والد نے مسکرا کر کہا، بیٹی میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی، باقی فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ماں نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، یا رب میرے بیٹے کی محنت رنگ لے آئے۔ انٹرویو کے بعد ولیم کا دل بھاری سا ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ کمرے میں موجود دوسرے امیدواروں سے زیادہ پرکشش لباس اور اعتماد کے ساتھ آئے تھے، مگر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ سچائی، محنت اور وقار سب سے بڑی دولت ہے۔ وہ باہر نکلا تو بارش اور تیز ہو گئی تھی۔ پرانے کوٹ کی جیب سے پرانی چھتری نکالی اور آہستہ آہستہ گھر کی راہ لی۔ گھر میں داخل ہوا تو بیٹی نے بھاگ کر گلے لگایا۔ اس کی آنکھوں میں امید تھی۔ ابو کیسا گیا؟ ولیم نے مسکرا کر کہا، بیٹا دعا کرو، باقی اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ بیٹی نے اس کی تھکی ہوئی آنکھوں کو پڑھ لیا تھا، مگر کچھ نہ بولی۔ چائے بنائی اور پرانے کپ میں رکھی اور خاموشی سے اس کے پاس بیٹھ گئی۔ ولیم کی بیوی نے آہستہ آواز میں کہا، دیکھو ولیم، اگر نوکری نہ بھی ملی تو ہم ہمت نہیں ہاریں گے۔ ہماری اصل دولت ہماری بیٹی ہے اور اس کا مستقبل ہے۔ ولیم نے گہرا سانس لیا اور کہا، ہاں بس اسی لیے تو سب کچھ برداشت کر رہا ہوں۔ 2 دن گزر گئے مگر کوئی اطلاع نہ ملی۔ تیسرا دن آیا تو ڈاکیا ایک خط لے کر آیا۔ لفافے پر کمپنی کا نام درج تھا۔ ولیم کے ہاتھ کانپ گئے، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے آہستہ آہستہ لفافہ کھولا۔ خط کے اندر لکھا تھا، محترم ولیم صاحب، ہم نے آپ کے انٹرویو اور آپ کی سچائی کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کیا ہے کہ آپ کو کمپنی میں ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ میں نوکری دی جا رہی ہے۔ آپ کی محنت اور عزم ہمارے لیے باعث فخر ہے۔
براہ کرم کل دفتر تشریف لائے۔ یہ پڑھتے ہی ولیم کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ بیوی اور بیٹی بھی جذبات سے لبریز ہو گئیں۔ بیٹی نے کہکہ لگا کر کہا، ابو میں جانتی تھی آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ ولیم نے بیٹی کو سینے سے لگا کر کہا، یہ سب تو تم دونوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اگلے دن جب وہ دفتر پہنچا تو لوگ انہیں پھر حیرت سے دیکھا کہ ایک سادہ لباس پہنے شخص کس وقار و اعتماد کے ساتھ اندر جا رہا ہے۔ باس نے آگے بڑھ کر ہاتھ ملایا اور کہا، ولیم ہمیں آپ جیسے سچے اور محنتی لوگوں کی ضرورت ہے۔ ہمیں فخر ہے کہ آپ اب ہماری ٹیم کا حصہ ہیں۔ ولیم کی آنکھوں میں آج آنسو نہیں تھے بلکہ ایک اطمینان اور مسکراہٹ تھی۔ اس نے دل میں سوچا، کپڑوں سے نہیں بلکہ انسان کی نیت اور محنت سے پہچان بنتی ہے۔ ولیم کی نئی زندگی کا پہلا دن ایک بالکل نیا تجربہ تھا۔ دفتر میں قدم رکھتے ہی اس نے دل میں شکر ادا کیا۔ کمرے میں داخل ہوتے وقت کئی ملازمین نے اسے سلام کیا۔ کچھ نے اس کے سادہ کپڑوں کو دیکھ کر دوبارہ حیرانی ظاہر کی، مگر اب اس کے چہرے پر ایک طرح کا احترام بھی تھا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ شخص صرف قابلیت نہیں بلکہ ایمانداری سے منتخب ہوا ہے۔ باس نے ولیمز کو ایک چھوٹا سا کمرہ دکھایا جو اب اس کا دفتر تھا۔ لکڑی کی ایک میز، 2 کرسیاں اور ایک چھوٹا سا فائل کیبنٹ۔ ولیم نے میز پر ہاتھ رکھا اور آہستہ سے بولا، یا اللہ یہ سب تیری مہربانی ہے۔ گھر لوٹا تو بیٹی نے خوشی سے چھلانگ لگائی۔ ابو کیسا رہا پہلا دن؟ ولیم نے بیٹی کو گود میں اٹھا کر کہا، بیٹا محنت ہمیشہ رنگ لاتی ہے۔ بیوی نے شکرانے کے نفل ادا کیے۔ وقت گزر گیا۔ ولیم دن رات محنت کرتا، سادہ کپڑوں میں مگر سب کی عزت جیتتے ہوئے۔ اس کی سچائی اور ایمانداری آہستہ آہستہ پورے دفتر میں مثال بن گئی۔ باس اکثر کہتا، اگر مجھے اپنی کمپنی کے لیے کسی پر اندھا اعتماد ہے تو وہ ولیم ہے۔ ادھر بیٹی بھی پڑھائی میں نمایاں کارکردگی دکھا رہی تھی۔ ولیم اکثر رات کو اس کے ساتھ بیٹھتا، ہوم ورک میں مدد کرتا اور کہتا، بیٹا علم ہی سب سے بڑی دولت ہے۔ بیٹی خواب دیکھتی کہ میں بھی ایک دن ڈاکٹر بن کر اپنے والد صاحب کی قربانیوں کا صلہ دے گی۔ کچھ برس گزرے۔ ولیم کا پرانا کوٹ اب بھی الماری میں موجود تھا۔ وہ اسے کبھی پھینک نہ سکا کیونکہ وہ کوٹ اس کی زندگی کی جدوجہد کی پہچان تھا۔ جب بھی کوئی مشکل لمحہ آتا وہ کوٹ دیکھ کر یاد کرتا کہ کس طرح وہ پرانے کپڑوں میں بھی عزت اور کامیابی حاصل کر گیا تھا۔ آخرکار وہ دن بھی آیا جب بیٹی نے اپنی محنت اور والد کی دعاؤں کے ساتھ میڈیکل کالج میں داخلہ حاصل کیا۔ ولیم کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ اس نے بیٹی کو گلے لگا کر کہا، بیٹا آج تم نے میرا خواب پورا کر دیا۔ بیٹی نے جواب دیا، نہیں ابو، یہ سب آپ کی صبر اور قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ گاؤں کے لوگ جو کبھی ولیم کو اس کے پرانے کپڑوں پر طنز کرتے تھے، اب فخر سے اس کا نام لیتے ہیں۔ وہ سمجھ گئے کہ عزت لباس میں نہیں بلکہ کردار میں ہے۔ ولیم کے گھر کی رونق بڑھ گئی۔ بیوی کے چہرے پر سکون، بیٹی کے خواب حقیقت میں ڈھلنے لگے اور ولیم کے دل میں شکر گزاری کی ایک ایسی لہر تھی جو کبھی ختم نہ ہوئی۔ کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی بلکہ ایک سبق چھوڑ جاتی ہے۔ کپڑوں کا پرانا ہونا کبھی شرمندگی کی بات نہیں۔ اصل شرمندگی تب ہے جب انسان کا کردار بوسیدہ ہو جائے۔ محنت، صبر اور دعا انسان کو وہاں پہنچا دیتی ہے جہاں بڑے بڑے امیر لوگوں کی پہنچ نہیں ہوتی۔ کچھ سال اور بیت گئے۔ ولیم کی بیٹی اب ایک کامیاب ڈاکٹر بن چکی تھی۔ ہسپتال میں جب وہ سفید کوٹ پہن کر مریضوں کی خدمت کرتی تو لوگ حیران رہ جاتے کہ یہ وہی بچی ہے جس کا باپ پرانے کپڑوں میں انٹرویو دینے آیا تھا۔ بیٹی اکثر اپنے مریضوں کو کہانی سناتی، میرے والد نے مجھے یہ سکھایا کہ غربت کبھی رکاوٹ نہیں ہوتی، اصل رکاوٹ انسان کی ہمت ٹوٹ جانا ہے۔ ولیم اب بوڑھا ہو چکا تھا مگر اس کی آنکھوں کی چمک پہلے جیسی تھی۔ ایک دن اس نے پرانی الماری کھولی اور وہی کوٹ نکالا۔ کوٹ اب اور زیادہ پرانا ہو چکا تھا مگر اس میں ولیم کی پوری جدوجہد، صبر اور عزت چھپی ہوئی تھی۔ اس نے بیٹی کو وہ کوٹ دکھایا اور کہا، بیٹا یہ کوٹ میرا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ یہ مجھے یاد دلاتا ہے کہ جب دنیا نے میرا مذاق اڑایا تب اللہ نے میرا ہاتھ پکڑا۔
कभी अपनी मेहनत और दुआ पर शक न करना। बेटी की आंखों से आंसू बहने लगे। इसने बाप की हाथ चूम कर कहा, अब्बू ये कोट मेरे लिए कीमती तरीन विरासत है। मैं हमेशा संभाल कर रखूँगी ताकि आने वाली नस्लें जान सकें कि इज़्ज़त की कपड़ों से नहीं बल्कि नीयत, सब्र और किरदार से होती है। इस दिन विलियम के दिल में एक अजीब सुकून उतर आया। वो जानता था कि इसकी जद्दोजहद रायगा नहीं गई। गुर्बत के दिनों में इसने जो दुख झेले वो अब बेटी की कामयाबी और ख़ानदान की खुशहाली में बदल गए थे। रात को सोने से पहले विलियम ने दुआ मांगी, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इज़्ज़त दी, ईमान पर कायम रखा और मेरे ख्वाबों को बेटी के हाथों हकीकत बनाया। खिड़की से बाहर टिमटिमाते तारे को देखते हुए विलियम ने मुस्कुरा कर कहा, यह ज़िंदगी भी अजीब है, कभी पुराने कपड़ों में इंटरव्यू, कभी नए ख्वाबों की ताबीर। असल कामयाबी यही है कि इंसान अपनी मेहनत और सब्र को कभी न छोड़े। यूँ कहानी का इख्तिताम एक ऐसे सबक पर हुआ जो सदियों तक बाकी रहेगा। कपड़ों का पुराना होना अजीब नहीं, दिल और नीयत का पुराना होना अजीब है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। मुझे उम्मीद है कि आपने इस कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा। दोस्तों अपने दोस्त को दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली मेरी तमाम वीडियोस बआसानी आप तक पहुंच सकें। अपना ख्याल रखिएगा।